قریب ہو رہا ہے، انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور دعا مغز ہے عبادت کا، دعا ہی خلاصہ ہے۔ سارے دوست دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں سندھی بول تو نہیں سکتا لیکن سمجھتا ہوں۔ نعت میں عزیز کہہ رہا تھا کہ 4 نیاڑیاں عالمہ ہوئی ہیں، یعنی 4 بیٹیاں عالمہ ہوئی ہیں۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ اللہ نے سرکار کو بھی 4 نیاڑیاں بخشی۔ بھائی وعدہ کریں مزے میں قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالقرنین ساؤنڈ والوں کے پاس جاؤ۔ بے اجازت آتا نہیں ہے جن کے گھر میں جبرائیل۔ سائیں میرے ساتھ تو بیٹھے ہیں، شکر، آ جائیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ شکر، جاننے والے ہیں لیکن فکر نہیں۔ بے اجازت آتا نہیں ہے جن کے گھر میں جبرائیل، قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندوں کے آگے
جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجاہد اسلام، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا حافظ غلام مصطفیٰ برلو صاحب، محترم جناب مولانا حافظ محمد سکندر برلو صاحب مدیر ادارہ ہادہ، میرے عزیز مخلص بھائی محترم جناب قاری محمد عمر برلو صاحب، دیگر ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طالب علموں، پردے میں سن رہی ہیں اہل محلہ، میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم ضلع سکھر روڑی کے مضافات اس قصبہ وابرلہ میں قرآن کا مرکز، علم و عرفان کا مرکز، قدیمی دینی ادارہ جامعہ انوار العلوم حسینیہ کے سالانہ اجتماع تقسیم اسناد اور تکمیل بخاری شریف کی عالی شان محفل کی رونق بنے ہیں۔ دل سے دعا کریں اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے تمام احباب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سارا دن آپ نے بیانات سنے، نعت خوانی چلی، قرات ہوتی رہی، اور پھر صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث تکمیل بخاری کی محفل شاندار پروقار محفل ہے۔ دعا کریں علماء کا، صوفیاء کا، اولیاء صلحاء کا، اللہ والوں کا آنا اللہ باعث برکت، باعث رحمت بنائے، اور جو وبا آپ سن رہے ہو، کرونا وائرس، جو کچھ بھی شہرت ہو رہی ہے، گھر اللہ کا، در اللہ کا، بندے اللہ کے، دل سے دعا کریں اللہ سب کے دکھڑے دور فرمائے۔ میرے بیان کے لیے تو کم از کم 2-2.5 گھنٹے چاہیے، مولانا میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، مگر آج ہم 2-2.5 گھنٹوں کی بات 1.25 گھنٹے میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کریں کہ محبت میں بیان قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بیبیاں، بیٹیاں، بچیاں، پردہ دار، نیانیاں، سندھی میں آپ نیانی کہتے ہو، مجھے نعت میں بھی میں سن رہا تھا،
नियाणियां मेरी दरखास्त है कि वो भी मेरा बयान गौर से समझेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मौलाना से दुआएं लेते हुए इस जुमले से कर रहा हूँ कि नियाणी अल्लाह की रहमत है। भाई उर्दू में तो बेटी कहते हैं ना, मैं सफ़र कर कर के थोड़ी सिंधी समझने लगा, बोल तो नहीं सकता। अगर मैं सैयद आपके गांव में आए, कहाँ लाहौर कहाँ वाबुल्ला, सिंधी में आके कुछ बोले तो आपकी सुभान अल्लाह तो ज़रा डबल आनी चाहिए ना। मैं एक जुमला देता हूँ, आपको मज़ा आए। नियाणी अल्लाह जी रहमत आए। शुक्र, मुझे मोहब्बत दे। अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी? ये तकल्लुफ हो जाए मेरे साथ बोले कितनी? नहीं, आप मुझे दुआ देना, आप मेरा मिजाज समझते हो, आपका जिक्र फिक्र चले। बच्चियां बेटियां बड़े गौर से सुने और गौर से मेरा ये जुमला तो कल्बो जिगर पे नोट करो, सुनो। अल्लाह अपने जिस बंदे के रिज़्क़ में बरकत देना चाहते हैं, अल्लाह उस बंदे के घर में नियाणी अता फरमा देते हैं। अल्लाह जिस बंदे की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, उस बंदे के घर में अल्लाह नियाणी अता फरमा। एक और जुमला देता हूँ, मुझे मौलाना दुआ देंगे। मौलाना आप रोज़ाना बयान करते हो, बल्कि बयानात करते हो। सैयद काज़मी कहता है, अल्लाह जिस बंदे के लिए मग़फ़िरत, बख्शिश, छुटकारा, खलासी, निजात और शफाअत का ज़रिया बनाना चाहते हैं, अल्लाह अपने उस बंदे को बेटी अता फरमा। अल्लाह ने सरकार को 4 बेटियां अता फरमाई। सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद, सैयदा रुक़ैया बिन्ते मोहम्मद, सैयदा उम्मे कुलथूम बिन्ते मोहम्मद, सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा बिन्ते मोहम्मद। 4 बेटियों में आखिरी लाडली लाडली सबसे छोटी, आप सिंधी में क्या कहते हो, नंडड़ी, सबसे छोटी सरकार को अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। सरकार ने नाम रखा फातिमा और लक़ब बख्शा ज़हरा। ज़हरा ज़हरा माना नूरानी मुखड़े वाली, ज़हरा माना रोशन जबीन वाली, ज़हरा माना चमकते चेहरे वाली। मेरी बच्चियां सुनो, मेरी बेटियां सुनो, पर्दादार बीबियां सुनो, मेरे बुजुर्गों, जवानों, बच्चों सुनो। वो फातिमा क्यों ज़हरा ना हो जिसकी अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा है और अब्बा खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आपकी सुभान अल्लाह बढ़ेगी तो मैं कुरान सुनाऊंगा, बस थोड़ी देर में बयान करते हैं, कुरान सुनो। सरकार ने नाम रखा बीबी सैयदा फातिमा और लक़ब बख्शा है बतूल। बतूल बतल से मुश्तक़ है, बातलाम मादा बतल। कुरान की तिलावत करने वाले चेहरे देख रहा हूँ। सूरह मुज़्ज़म्मिल में आप रोज़ाना पढ़ते हो, वतबत्तल इलैहि तब्तीला। इस बतल तब्तील का मादा बतल है और बतल से बतूल है। बतूल बतूल
لقب ہے زہرا کا، بطول لقب ہے سیدہ کا، بطول لقب ہے بی بی فاطمہ کا۔ باب اللہ والے سنو، سید کاظمی آیا، سینے میں قرآن لایا، ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں بطول، بطول اس ہستی کو کہتے ہیں جو جہان سے رابطے توڑنے والی ہو، ایک رحمان سے رابطہ جوڑنے والی ہو۔ بچے نے اچھا نعرہ لگوایا، عظمت اہل بیت۔ میں جب آیا تو میں گلیوں میں کسی اور راستے سے میں موٹر وے سے اترا تو ہم نے گاڑی میں مائک لگایا ہوا تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو گلیوں سے گزرتے آئے تو میں نے ماشاءاللہ اتنے جھنڈے دیکھے باب اللہ میں، تو میں آتے تک گیٹ پہ پہنچا تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس قوم کو سناتا ہوں کہ زبان بھی سید کی ہے، ذکر بھی سادات کا ہے، اور سادات کی شان ہے، سید کی زبان ہے، اور اللہ کا قرآن ہے۔ دورے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آل محمد کی شان میں قرآن کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله لا إله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ قرآن کریم سائیں میں نے ایک جملہ آپ کی آمد سے پہلے کہا، وہ آپ کو دوبارہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بطول لقب ہے زہرا کا، بطول لقب ہے زہرا کا، اور بطول اس ہستی کو کہتے ہیں جو جہان سے رابطے توڑنے والی ہو، ایک رحمان سے رابطہ جوڑنے والی ہو۔ شان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، شان اہل بیت
کی باتیں آپ کو ذرا منٹوں میں ہدیہ کروں. بھری محفل ہے سرکار منبر پہ جلوہ گر ہیں. اچانک نظریں پڑی صغر سنی میں چھوٹی عمر میں ننھڑی زہرا آ رہی ہے. اولاد والوں نیالی کے استقبال کے لیے بھری محفل میں اللہ کے رسول آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ کھڑے ہیں. شیخ میں سنا نہیں رہا, میں کچھ دکھا رہا ہوں. سارے صحابہ کھڑے ہیں, سرکار بھی کھڑے ہیں, اور سرکار نے مبارک کندھے سے چادر پاک اتاری. آپ نے مزمل مدثر کی کملی زمین پہ بچھا دی. چادر رسول بچھی ہے, زہرا آتی ہے. نیالیاں والے سنو, بیٹیاں والے سنو, اولاد والوں سنو, دھیاں والوں سنو. حضور پاک نے اپنی بیٹی کے رخساروں پہ ہاتھ رکھا, زہرا کی پیشانی کو بوسہ دیا, اور بچھی چادر پہ پہلے بیٹی کو بٹھایا, خود بعد میں بیٹھے. بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دینا محمد عربی کی سنت ہے. نیالی کے سر پہ کبھی شفقت کا ہاتھ رکھنا محمد عربی کی سنت ہے. نیالی کو رحمت سمجھنا محمد عربی کی سنت ہے. نیالیوں کو رزق میں برکت سمجھنا محمد عربی کی سنت ہے. سندھ والوں سنو, سید کاظمی کہتا ہے بیٹیوں کو دعا دینا بھی حضور کی سنت ہے, اور بیٹیوں سے دعا لینا بھی سرکار کی سنت ہے. کبھی کبھی نا, کبھی کبھی سرکار آپ در زہرا پہ آتے تھے اور فرماتے تھے بیٹی میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں, میں بیٹی کے پاس چل کے اس لیے آیا ہوں, زہرا تو بابا کے حق میں دعا کرتی رہے. مولانا مجھے محبت دے, میں تصور میں لے کے جا رہا ہوں, ذرا غور کرو. ایک دن ایسا ہے سرکار کی ننھڑی نیالی بیٹی, سرکار کی بیٹی سیدہ بی بی رقیہ کے آخری سانس ہے. بی بی رقیہ کی روح پرواز ہو رہی ہے. حضور کی بیٹی ہے مگر موت آن پہنچی ہے. رسول اللہ کے دل کا چین ہے مگر اللہ کا آرڈر آ گیا ہے. اسرائیل ملک الموت قدموں میں آیا کھڑا ہے. ادھر دیکھنا, سیدہ بی بی رقیہ آخری سانسوں میں ہے. آنسو چھلک پڑے. معصوم نبی محمد عربی کی بیٹی نے دعا کی, اللہ میرا اجل آ گیا, وقت مقرر آ گیا, میرا آخری سانس آ گیا, میری موت کا وقت آ گیا. اللہ جاتی جاتی محمد کی بیٹی کی دعا ہے, میرے بابا کو میدان بدر میں آج فتح دے دینا. ایک نظر غور کرو, حج عمرے کرنے والوں, کہا جا رہا تھا مکی صاحب بیٹھے ہیں, جو حضرات بیٹھے ہیں سنو, کم و بیش 180 کلومیٹر, 160 کلومیٹر یا 100 میل پرانے مدینہ منورہ ادھر ہے, 100 میل بدر ادھر ہے. ادھر بیٹی مدینہ میں آخری سانسوں میں دعا دے رہی ہے, ادھر بدر میں لڑائی جاری ہے. استاد جی نظر میری طرف اور صرف دعا کے لیے سنو. صحابہ کے چہرے کچھ مرجھائے نظر آئے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ
کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ دشمن ہزاروں میں ہم 313، وہ زرے والے ہم زرے سے خالی، وہ سواریوں والے ہم سواریوں سے خالی۔ آقا ان کی ہاتھوں میں دشمن کی ہاتھوں میں تلواریں چمکتی تیز داریں، اور ہم آپ کے اصحاب خالی ہاتھ ہیں۔ سرکار نے بڑے اطمینان میں فرمایا اگر تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں جاؤ تسلیوں کے لیے کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لاؤ۔ کھجی دیاں سوٹیاں سیدھی میں کھجی دی سوٹی، میں اردو میں سندھی سرائکی تھوڑی مکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر بندے کو میری بات سمجھ آئے، نیانیوں کو بات بیٹیوں کو میری بات سمجھ آئے۔ سنو، کھجور کی چھڑیاں توڑ کے لاؤ۔ ادھر دیکھنا، صحابہ آئے کھجور کی چھڑیاں لیے پھرتے ہیں۔ اب تو دشمن مذاق اڑانے لگا، اچھا کھجور کی چھڑیوں سے جنگ لڑو گے، مگر اللہ گواہ، اللہ گواہ، اللہ گواہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے دشمن کے مقابلے میں کھجور کی چھڑی لہراتے تھے، کھجور کی سوٹی گھماتے تھے، اللہ کا نام لے کے چھڑی کافر پر مار دیتے تھے۔ خدا کی قسم ہمارے ہاتھ والی کھجور کی چھڑی کھجی دی سوٹی اس کافر کی گردن تک بعد میں پہنچتی تھی، مشرک کافر کی گردن پہلے کٹ کے دور جا گرتی۔ سکندر صاحب مجھے دعا دینا۔ سید کاظمی کہتا ہے آج کھجور کی چھڑیوں سے جو کافروں کی گردنیں اڑ رہی تھی، یہ چھڑی کا کمال نہیں تھا، پیچھے بیٹی کی دعا کا کمال۔ پیچھے بیٹی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب دعا کرو، وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، آپ کہتے ہو مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دعا کرو، آپ کہتے ہو محترم مولانا حافظ محمد سکندر صاحب دعا کرو۔ سنو، سید کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، اپنی بیٹیوں کو حق پورا دو، اپنی بیٹیوں کو محبت دو، اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں ورثہ پورا دو، اپنے ترکے میں بیٹیوں کو
حصہ پورا دو۔ سید کاظمی اسٹیج پہ کہہ رہا ہے شاید میری دعا میں اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تیرے حق میں تیری بیٹی کی دعا میں اثر ہوگا۔ نیانی تنہائی میں بیٹھ کے کہے گی اللہ اللہ میرے بابا نے ساری زندگی مجھے رسوا نہ کیا۔ اللہ نیانی جی دعا ہے، بیٹی کی دعا ہے، میرے بابا کو دنیا آخرت میں شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹیوں کی دعا اللہ گواہ عرش سے ٹکراتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ چہرے جن کے حق میں بیٹیاں دعائیں دے رہی ہیں۔ روشن ضمیر ہیں وہ مکھڑے جن کے حق میں بیٹیاں تنہائی میں دعائیں دے رہی ہیں۔ سنو اللہ گواہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر زہرا جب بڑی ہو گئی، اشارہ سمجھو، بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی، سرکار نے دعا کے ہاتھ دراز فرمائے، عرض گزاری اللہ اللہ میری زہرا کے نصیب اچھے کر، میری فاطمہ بطول کے مقدر سنوار دے۔ دعائے محمدی رنگ لائی، آیا جبرائیل عرض گزاری یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں آپ کی زہرا بطول کے لیے اللہ نے علی المرتضیٰ کا رشتہ چن لیا ہے۔ شان علی المرتضیٰ، شان سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کاش کے سالانہ اجتماع تھا، آپ مجھے 1.5-2 گھنٹے بیان کا ٹائم دیتے، میں آج بھی انشاءاللہ منٹوں میں ثابت کر کے اٹھوں گا کہ روئے زمین پہ آل محمد کے سچے کھرے غلام ہیں تو علماء دیوبند ہیں۔ سنو غور کرو، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ میری بیٹی آپ کی بیٹی رشتے برادری چنتی ہے، صاحب رائے چنتے ہیں، سفید داڑھی والے بابے مشورے کرتے ہیں، مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں۔ سلام ہے زہرا کے مقدر کو جس کا رشتہ اللہ نے چنا ہے۔ اچھا غور فرماؤ باب اللہ والو، تقریریں سنی بڑی ہیں، آج ایک تقریر دیکھو میں دکھا رہا ہوں، بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں تو صبر لیجئے۔ سرکار فوراً مسجد نبوی میں تشریف لائے، آتے ہی فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، شیخین حاضر ہو گئے۔ سرکار نے صدیق اکبر کو دھیمی آواز میں فرمایا اللہ کی پسند ہو گئی ہے، میں زہرا کا نکاح علی کو دینے چلا ہوں، جاؤ ابو بکر علی کو بلاؤ، حق المہر کا فکر کرو۔ علی تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، فرمایا علی تجھے مبارک ہو اور سلام ہو، کیا خیال ہے مہر کی رقم ہے؟ بڑی مشہور بات ہے۔ جواب آیا اس وقت تو پلے کچھ پیسہ نہیں ہے، صدیق اکبر کی فراست کو سلام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا زیرے لے کے چلتے ہیں عثمان غنی کے پاس۔ باب اللہ والو سنو، سید کاظمی حقائق کھول رہا ہے۔ زیرے دیکھ کے عثمان غنی پہلے مسکرا پڑے، فرمایا کیا کوئی جنگ کا جہاد کا اعلان ہو گیا ہے جو زیرے لے کے آ گئے ہو؟ کہاں تیاری ہے؟ صدیق اکبر نے جب سارا حال سنایا، عثمان غنی مسکرائے اور فرمایا اس زیرے کی مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں جتنی قیمت ہے، جتنا ریٹ لگتا ہے، میں عثمان اپنی خوشی سے دوہری دگنی ڈبل قیمت ابھی دیتا ہوں۔ آپ نے ڈبل قیمت دے دی، زیرے رکھ لی۔ علی مسکرا کے جانے لگے، دعا دے کے جانے لگے۔
عثمان غنی کھڑے ہو گئے، فرمایا ایک لمحہ اللہ کا شیر ٹھہر جاؤ، زیریں میری ہو گئی، رقم آپ کی ہو گئی، مگر جاتے جاتے عثمان کی طرف شیر یہ زیریں تحفتاً ہدیتاً گفٹ میں قبول کرتے جاؤ۔ میرا من چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ زہرا کا نکاح علی سے ہو تو خرچہ عثمان کا قبول ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن نورین۔ مولانا باب اللہ میں بیٹھ کے ایک جملہ دے رہا ہوں، اس کو مزے سے لینا اور چیلنج کر کے جا رہا ہوں، میرے علماء بیٹھے ہیں، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکو گے۔ سنو، آج عرب کی دھرتی ہے، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، ایک نکاح ہونے چلا ہے، اس نکاح میں دو گواہ ہیں، جس کا میں چیلنج کر رہا ہوں، دو گواہ ہیں، ایک گواہ سیدنا صدیق اکبر ہے، دوسرا گواہ سیدنا فاروق اعظم ہے، سرکار کے قدموں میں دولہا علی المرتضی ہے، پردے میں دلہن سیدہ بطول زہرا ہے، اور نکاح خان نکاح پڑھنے والے آپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ نکاح ہوا مسجد میں، سارے بولو نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں۔ اللہ میاں جو بولتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے سارے دکھڑے دور فرمائے۔ ذرا بولو، علی اور فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں۔ ادھر دیکھو، میں بیٹیوں والا ہوں، میں بھی نیاڑیاں دھیاں والا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو باغی ہو کے عدالتوں میں جا کے نکاح کراتی ہیں، جسے دنیا نے نام دیا ہے کورٹ میرج۔ کچھ بچیاں ایسی ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے پسند کے رشتے والدین سے چھپ چھپ کے جا کے کرتی ہیں، اسے دنیا نے نام دیا ہے لو میرج۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کورٹ میرج بھی بے حیائی کا میرج ہے، لو میرج بھی بے حیائی کا میرج ہے۔ سنو، سید کاظمی قرآن لایا ہے، حیا والا نکاح وہ نکاح ہے، شرم والا، غیرت والا، عزت والا وہ جوڑا ہے جس کی دولہا دلہن کے ماں باپ بھی ہوں، برادری کے بڑے بھی ہوں، اور مشورے سے نکاح ہو، اور نکاح مسجد میں ہو۔ اس نکاح میں خیر ہے، برکت ہے، عزت ہے، خدا کی رحمت۔ لو میرج پہ لعنت بھیجو، کورٹ میرج پہ لعنت بھیجو۔ میری جوان بیٹیاں سنو، میرے جوان بیٹوں سنو، یہ لو میرج کورٹ میرج فساد کی جڑ ہے، لڑائیوں کی جڑ ہے، قبائل کے قبائل اس عیاشی میں تباہ ہو گئے۔ کبھی وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی جس شادی میں حضور کی سنت کا قلع کما کیا جائے، حضور کی سنتوں کو ختم کیا جائے۔ اللہ گواہ، وہ شادی خانہ آبادی ہے جو نکاح بزرگوں کے مشورے سے ہوں اور مسجد میں۔ ایک جملہ اور بھی سنو، میں بیٹیوں والا ہوں، الحمدللہ میں نے 2 بیٹیوں کے رشتے بھی کر دیے ہیں، میں نے بھی بیٹیوں کو الوداع کیا ہے۔ سندھیو، سید کاظمی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے جو حق المہر کی رقم ہو وہ بیٹی کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے۔ نیانی دے بدلے پیسہ وٹھنا حرام، بچیوں کے بدلے پیسہ وٹھنا حرام ہے۔ بھوک سے مر جاؤ مگر سود پہ بھی لعنت بھیجو، اور نیانی کے بدلے جو پیسے خود لیتے ہیں اس پہ بھی لعنت۔ بیٹی کو ورثہ دو،
ایک جملہ میرا بڑے اور مزے میں سنو ذرا. آج زہرا اور علی المرتضی کا نکاح ہو گیا. مولانا آپ نے بھی زندگی بھر تقریریں کی ہیں, یقیناً میرے اس جملے پہ مجھے دعا ضرور دو گے اور مزے میں سننا ذرا. نکاح ہو گیا مگر زہرا کی رخصتی نہ ہوئی. آج کے بعد سندھی میں رخصتی کو, الوداعی کو آپ کیا کہتے ہو؟ وہ جو ڈولی ٹورتے ہیں, سمجھ گئے. اسی دن زہرا علی پاک کے گھر. علماء بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سنو. آج نکاح ہو گیا, ورنہ آپ بھی مجھے دعا دو گے, اور رخصتی نہ ہوئی. کیوں؟ کانو کان صحابہ میں خبر چلی کہ زہرا کے قیام کے لیے مدینہ میں علی پاک کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے. ایک کمرہ ایسا علی کے پاس تنہا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کی بیٹی کا قیام ہو سکے. یہ خبر جب صحابہ میں چلی, محترم حافظ صاحب دعا دینا, ایک جلیل القدر صحابی جسے اللہ نے مدینے میں اپنے ایک دو مکان ذاتی دیے تھے, وہ چپ کے سرکار کے قدموں میں آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آیا اس لیے ہوں کہ میرے کانوں تک آواز پہنچی ہے کہ زہرا کے قیام کے لیے علی کا ذاتی گھر نہیں ہے. حضور آپ کے حجروں کے قریب وہ جو میرا ذاتی مکان ہے, آج میں زہرا کے قیام کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں, میں پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ میرا مکان قبول فرما لیجئے, علی اور فاطمہ قبول فرما لیں. میں امیدیں لے کے آیا ہوں, زہرا کا بابا اس مکان کے بدلے میں مجھے جنت میں محل دلوائے گا. سرکار نے مکان قبول فرمایا اور گھر میں سب ازواج مطہرات کو بلایا, فرمایا زہرا کی تیاری کراؤ. سنو, اور بڑی تیزی میں جا رہا ہوں اور مکھن نکال رہا ہوں. آج زہرا تیار ہو گئی اور نظریں جھکائے بابا کے سامنے کھڑی ہیں. اولاد والو سنو, حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹی کے رخساروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, پیشانی چوم کے فرمایا, زہرا آج تیری اماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی. رسول کے آنسو چھلک پڑے. حضور آپ دیدہ ہو گئے, فرمایا زہرا میرے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہو, کاش تیری اماں خدیجۃ الکبریٰ آج زندہ ہوتی, وہ کتنا پیار دے کے تجھے الوداع فرماتی. پر زہرا تجھے یاد ہو کہ نہ ہو, تیری اماں نے فرمایا تھا, جاتے جاتے کہا تھا, میرے محمد میری بیٹیوں کو ابا کا پیار بھی آپ نے دینا ہے, میری بیٹیوں کو آج کے بعد اماں کا پیار بھی آپ نے دینا ہے. فرمایا بیٹی الوداع, زہرا اللہ حافظ, مگر فرمایا زہرا سن, جتنے سال محمد کے گھر میں گزارے ہیں
میں نے کوشش کی ہے میری بیٹی کی کبھی دل آزاری نہ ہو، مگر پھر بھی اگر کوئی دل کی دکھی بات ہو گئی ہو زہرا اپنے بابا کو معاف کر۔ اور سنو، بی بی زہرا اپنے گھر میں پہنچ گئی، سرکار نے اسی دن پہلی شام مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، بعد صلاۃ العشاء میرے سرکار خود چل کے در زہرا پہ آئے۔ اولاد والو ادھر دیکھو، دروازے پہ آئے مگر اندر قدم نہ رکھا، حضور پاک نے دستک دی، کنڈا کھٹکھٹایا، علی دروازے پہ آئے، سرکار کو دیکھا، علی لرز گئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے مائی باپو یہ کنبا آپ کا گھر آپ کا، کیوں دستک دے کے باہر کیوں کھڑے ہو، اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ حضور نے بڑی متانت میں فرمایا، علی اس لیے دستک دے رہا ہوں کہ امت کو میرا پیغام پہنچے کہ بیٹیوں کے گھر میں جو جاؤ نیانیاں دے گھر بنو، تب بھی اجازت لے کے جاؤ۔ سنو، سرکار نے اندر قدم پاک رکھا۔ مولانا ایک بڑی مزے کی بات دے رہا ہوں جس کہنے میں مجھے بھی مزہ آتا ہے۔ ایک نظر دیکھا تو کیا دیکھا، علی تو سامنے کھڑے ہیں مگر زہرا نظر نہ آئی۔ سرکار حیران، فرمایا علی میرے دل کا چین، میری زہرا کہاں ہے؟ علی پاک نے نظریں جھکائی، ادب میں عرض گزاری، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جس وقت سے میرے گھر میں آئی ہے وہ حجرے کے پرلے کونے میں مصلی بچھا کے محمد کی بیٹی نوافل میں کھڑی ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ پہلی رات، بولو کون سی رات بیان کرو؟ پہلی رات۔ مجھے معاف کرنا، پھر میں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں، بڑی نفیس بحث چھیڑ کے بیٹھا ہوں۔ میری آپ کی بچیاں جو میک اپ کراتی ہیں، میک اپ اسے آپ سندھی میں کیا کہتے ہو؟ سنگار، سنگار کہتے ہیں، سنگار سمجھ گئے۔ میک اپ جو کراتی ہیں نا بچیاں، یہ تو غریب علاقوں میں ہزاروں روپے میں میک اپ ہے، ویسے بڑے علاقوں میں تو میک اپ بھی ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ میک اپ کرا کے دلہن آئی ہے، اور مولانا المیہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نکاح کے لیے بیٹھا ہے، گواہ بیٹھے ہیں، بارات آئی بیٹھی ہے، نماز کا وقت جاتا ہے اور مسائل ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یار نکاح پڑھاتے کیوں نہیں ہو، جلدی کرو، کہتے ہیں کہ چپ کرو انتظار ہو رہا ہے۔ دلہن جو کنوار ہے وہ سنگار کے لیے بیوٹی پارلر گئی، ساری بارات انتظار میں، وہ بیوٹی پارلر سے جو منہ پہ کچھ بلائیں لگا کے آئی، سنگار کر کے آئی۔ سنو، دوپہر کو اگر نکاح ہوا ہے، ادھر دیکھنا، اس میک اپ کو بچانے کے لیے ہماری بچیاں ظہر کی نماز کا وضو نہیں کر سکتی کہ میک اپ گرتا ہے، وہ میک اپ بچانے کے لیے ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، سیلون اور بیوٹی پارلر پہ دولہے تیار ہو رہے، گھوٹ سنگار کروا کے آیا سارا دن، اب وضو نہیں کرے گا، منہ پہ جو بلائیں لگائی ہیں وہ اتر جائیں گی۔ اور سید کاظمی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کبھی تم نے فکر بھی کیا ہے یہ کرونا وائرس کا رونا روتے ہو؟ کبھی غور کیا ہے جب دولہا بے نماز ہو، دلہن بے نماز ہو، دولہا کا وضو نہیں ہے، دلہن کا وضو نہیں ہے، دولہا پاک نہیں ہے، دلہن پاک نہیں ہے، اگر یہ دو آپس میں ملتے ہیں تو کیا نسل علماء پیدا ہے؟ خدا را آج سب سے بڑا وائرس بے حیائی ہے، آج کے معاشرے میں سب سے بڑا وائرس بے غیرتی ہے، بے
وائرس ہے، بیٹیوں پہ ظلم و تشدد کرنا بڑا وائرس ہے، بیٹیوں کے بدلے پیسے لے کے بیٹیوں کو گائے میں بھینس بیل کی طرح جانوروں طرح بیچ دینا بڑا وائرس ہے۔ سچا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں آؤ، آج توبہ کر کے بیٹیوں کو حق بھی دو، بیٹیوں کو دین بھی سکھاؤ، بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، بیٹیوں کو عالمہ بناؤ، بیٹیوں کو کمال عزت دو، اور بیٹی کو کہو میری بیٹی بابا کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ گواہ، بیٹی دعا کرتی ہے، سید کہتا ہے سارے دکھڑے اللہ کی رحمت سے ڈر ڈر۔ آخری جملہ سنو، وقت نہیں ہے کہ میں بیان پہ اور جاتا، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، دعا کر کے اٹھو گے یا پہلے اٹھو گے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کرو، سجا سجا ہاتھ اونچا کھڑا کرو جو دعا کر کے اٹھو گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے دعا کر کے 2 منٹ میں سید ذوالقرنین کی نعت بھی ہونی ہے، وہ 2 منٹ میں اپنی تقریر میں چھوڑوں گا۔ جو میرے ساتھ آیا آپ کا مہمان ہے، ایک بات صرف سنو اور ذرا مزے میں سننا۔ اچھا بالکل ٹھیک، میں سر 2-3 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ذرا ادھر دیکھنا حضرت جی، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، اور میرے سامنے صاحبین بیٹھے ہیں حضرات، بلکہ شیخین بیٹھے ہیں، میں یہاں کہہ دوں پہلی شام سرکار نے، میں شے دکھا کے بس اٹھ رہا ہوں، سنا کے نہیں، دکھا کے۔ پہلی شام پہلی رات سرکار نے علی المرتضیٰ کو ادھر قریب بٹھایا اور اپنی زہرا کو ادھر قریب بٹھایا۔ باب اللہ والو دیکھو سید کاظمی منظر لایا ہے، ادھر علی المرتضیٰ ہے، ادھر بطول زہرا ہے، درمیان میں محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک نے ایک پیالہ پانی منگوایا، 2 آخری قرآن کی آخری 2 سورتیں معوذتین پڑھ کے حضور پاک نے آپ پانی پہ دم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بولو بولو۔ اس لیے آپ کو بولنے کی زحمت دے رہا ہوں کہ راہ گزرتی باہر کی آواز چلتی ہے، دیوبندیاں دا وہابیاں دا مدرسہ دم درود نہیں بنتے۔ سید کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، دم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہاں، نجومیوں کے فعال ہم نہیں مانتے، جو انگوٹھے میں سیاہی لگا کے کچھ دکھا رہا ہے، پلیٹ میں سیاہی ڈال کے بچے پہ کپڑا ڈال کے کچھ کہہ رہا ہے، جو عدد نکالتا ہے، ذائچے بناتا ہے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہ ہونے والا ہے وہ، یہ ساری نری بکواس ہے، نرا جھوٹ۔ ہم نے عملیات کے کام کو تہ تک دیکھا ہے۔ میرے والد مرحوم سید بشیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، معتبر عالم دین تھے، اور شیخ بہلوی مولانا محمد عبداللہ بہلوی شجاباد والے رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ میں میرے والد ان کے خلیفہ تھے، اور میرے ابا کا جنازہ بھی شیخ مولانا عبداللہ بہلوی نے پڑھایا تھا۔ میں عام گھرانے کا بچہ نہیں ہوں، علمی گھرانے میں میرا تعلق ہے۔ میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں میں نے عملیات کے کام کو گہرائی تک دیکھا ہے۔ میں عملیات کے کام کا منکر نہیں ہوں، مگر اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی عامل بنے بیٹھے ہو، عاملوں سنو، عملیات کا کام صرف دعا ہے۔ باقی باقی سارا۔ اب سنو ذرا مزے میں، میں نے کہا میری تقریر تو 2.5 گھنٹے کی تھی، آپ نے مجھے 3.25 گھنٹے میں ختم کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب میں کر رہا ہوں لیکن کچھ کہہ رہا ہوں، اچھا مولانا مزہ آئے گا۔ حافظ قرآن بچوں کی ہم نے دستار بندی کی ہے، بھئی قرآن کا مدرسہ ہے، اگر میں 2 سورتیں پڑھوں اور آپ کو بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی دوں کہ بد نظری کے لیے، بخار کے لیے، پریشانی کے لیے، بری نظر کے لیے آپ قرآن پڑھ کے دم کیا کرو، اگر یہ اجازت بھی مل جائے ان بزرگوں سے تو پھر آپ یہ 2 سورتیں ابھی میرے ساتھ پڑھو گے؟
ذرا مزے میں پڑھو گے، ڈھیلے ڈھیلے نہیں، مزے میں پڑھو گے، ایک آواز آئے، پتہ چلے کہ باب اللہ میں ادھر کوئی آتا ہے تو اہل بیت کو دورے میں بیان کرتا ہے، ادھر کوئی آتا ہے تو اہل بیت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ میں قرآن پڑھنے لگا، ماشاءاللہ ایک قاری صاحب کا اور اضافہ ہو گیا، میرے دوست بھی ہیں پرانے، قاری محمد عمر صاحب۔ باب اللہ میں پہلی مرتبہ جب میں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا مہمان بنا تھا تو مجھے حضرت اسی ادارے میں لائے، حالانکہ بیان یہاں نہیں تھا لیکن قیام اور طعام یہاں تھا، تو مجھے اس دن سے آج تک پتہ چل گیا کہ قیام و طعام کے لیے یہ جگہ موضوع ہے باب اللہ۔ اللہ علماء کا آنا رحمت کا ذریعہ بنا۔ قاری محمد عمر صاحب آپ کی بھی آواز آئے، سب کی آواز آئے، میں 2 صورتیں پڑھوں گا اور سنو وہ 2 صورتیں، ادھر علی المرتضیٰ ہے، ادھر بطول زہرا ہے، درمیان میں محمد مصطفیٰ ہے، حضور کے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ ہے، سرکار نے 2 صورتیں پڑھی، سارے پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ دم فرمایا، کیا فرمایا؟ اور یہاں ایک جملہ سنو، دم کر کے، مولانا بڑی حقائق میں بول رہا ہوں، دم کر کے پہلا گھونٹ سرکار نے آپ نوش فرمایا، اپنا بچا پانی علی المرتضیٰ کو پلایا، علی المرتضیٰ کا بچا پانی حضور نے اب زہرا کو پلایا۔ لوگ کہتے ہیں وائرس پھیل رہا ہے، کسی کا جھوٹا نہ پیو، سنو، تم کہتے ہو وائرس پھیل رہا ہے، جھوٹا نہ پیو، سید کاظمی قرآن سامنے رکھ کے اللہ کے گھر میں جامع انوار العلوم حسینیہ میں اعلان کر کے جا رہا ہے، کوئی وائرس جھوٹے سے نہیں پھیلتا، سرکار نے آپ پیا، علی کو پلایا، پھر زہرا کو پلایا، تیرا علم کہتا ہے جھوٹے میں جراثیم، جھوٹے میں وائرس ہے، میرا علم قرآن کا علم کہتا ہے اللہ والوں کا جھوٹا مل جائے ادب سے پی لو، اس میں برکت ہے، عزت ہے، رحمت ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ عنوان تو میرا سارا ادھار رہا، مولانا محمد سکندر صاحب میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات دے کے دعا لے کے اٹھ جاؤ۔ حضور پاک نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دیا جو داڑھی والا ہے، پگڑی والا ہے اور قرآن کا قاری ہے۔ پھر کیا حضور نے اپنی بیٹیاں کس کو دی؟ جو داڑھی والا ہے اور پگڑی والا ہے اور قرآن کا قاری۔ ایک لمحہ میں نے وہ بھی دیکھا، حافظ قرآن، ایک لمحہ میں نے یہ بھی دیکھا، ادھر دیکھو، حضور پاک نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ خود پکڑا اور زہرا کے ہاتھ میں دیا،
اور فرمایا زہرا سن، جب تیرا نکاح محمد نے علی کو دیا، نہ علی کا سامان دیکھا نہ علی کا مکان دیکھا، بس محمد نے علی کا ایمان دیکھا۔ مولانا ایسے ہیرے والی باتیں رہ گئی، پھر جن کی باقی ملاقات باقی ذوالقرنین چھوٹی سی نعت پڑھتا ہے، مہمان کی خدمت بھی کرو، نعت بھی سنو، دعا کر کے اٹھتے ہیں۔ میری حاضری اللہ کو